یہ درود و سلام پیش کرے پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، جلسہ مکمل طریقے سے شروع ہو چکا ہے اور آپ حضرات بڑی دلچسپی کے ساتھ محبت کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا، لائق مبارکباد ہے منتظمین، انتظام کرنے والے۔ جی، جب رسول سے محبت ہوتی ہے تو لوگ انتظام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ورنہ نفرت میں کون کرتا ہے، یا کم محبت ہو تو یہ انتظامات کون کرتا ہے؟ جی، یہ محبت کی علامت ہے۔ دیکھو، بات سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہ افراتفری کا جو ماحول ہے نا، اسے تھوڑا لیول کر لیجئے۔ میرے بھائی جو چائے پی رہے ہیں، آرام سے چائے پئیں، توجہ ادھر رکھیں، بس دیکھیں بالکل خاموش ہو جائیں۔ یہاں آپ کے سامنے میرے بعد ایک بہترین نعت خواہ شاعر اسلام جو بڑا اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جی، ان کو بس میں تمہید باندھ دیتا ہوں، اور دوسرے حضرت علامہ مولانا مفتی عاصم القادری منظری، جی، ایک مہینہ ہو گیا انہیں پروگرام میں چلتے چلتے، ڈھکیا کے ہیں جی، لیکن بہت شاندار خطاب کرتے ہیں۔ جی، میں آپ کے گاؤں کا ہوں، سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جی، یہ نہ دیکھتے ہوئے میری باتوں پہ غور کریں۔ جی، حضرات، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اسے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج 1447 ہجری چل رہا ہے۔ جی، کتنا؟ 1447 ہجری۔ میرے نبی کا یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ جی، میرے نبی کو دنیا میں آئے ہوئے 1500 سال ہو گئے، جی، اور اس کے بعد سے جب اسلام دنیا میں پھیلا، دھیرے دھیرے جشن ولادت کے موقع پر کسی نہ کسی انداز میں محفلیں ہوئی۔ آج طریقہ تھوڑا الگ ہے محفلوں کا، جشن ولادت کے موقع پہ جلوس بھی نکلتے ہیں، جی، سب کچھ ہوتا ہے۔ حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جشن ولادت کے موقع پر جلوس محمدی یا یہ محفل میلاد کرنا کیسا ہے؟ اسی بارے میں سرکار اعلی حضرت سے آج سے 110 سال پہلے 1337 میں ایک سوال ہوا کہ حضرت یہ جشن ولادت آپ مناتے ہو، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ جی، قرآن و حدیث سے ثبوت دیجئے، ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر ثبوت دیجئے۔ جی، اور 100 روپے انعام رکھا گیا۔ کتنا؟ 100 روپے انعام۔ میں 110 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جی، جبکہ پھوٹی کوڑی چلتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے، پھوٹی کوڑی بھی چلتی تھی۔ شاید کچھ بزرگ لوگوں جانتے ہوں، یہ مثال بھی مشہور ہے کہ پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں گا، اور ایک اور مثال مشہور ہے کہ پائی پائی کا حساب لے لوں گا۔ یہ پائی بھی اور یہ پھوٹی کوڑی بھی، یہ ایک طرح کے سکے تھے تو چلتے تھے۔ جی، یہ پھوٹی کوڑی یہ سیپی جیسی ہوتی تھی، جیسا آج روپیہ چلتا ہے، پیسہ چلتا ہے۔ تو اس وقت کی بات ہے کہ 100 روپے کی اوقات، 100 روپے کی ویلیو آج کے میرے خیال سے 5-10 لاکھ بھی نہیں وہ کام کریں گے جو اس وقت میں 100 روپے کر رہے تھے۔ جی، جی، ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، سرکار اعلی حضرت سے 110 سال پہلے سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ جشن ولادت کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ جی، اور ادھر ادھر کی بات بالکل نہیں، 100 روپے انعام۔ تو سنیے، ایمان تازہ ہوگا آپ حضرات کا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت نے پہلا جملہ لکھا، ان اعتراض کرنے والوں کو 200 روپے انعام۔ کتنا؟ 200۔ جو آج 10-20 لاکھ کام کریں گے وہ اس وقت کی بات ہے، 200 روپے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیت لکھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ رب فرماتا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے
اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کرنا چاہیے جی۔ تو مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور مائنڈ چلاؤ، عقل گھماؤ، برادران ملت اسلامیہ سوچو کہ یہ جشن ولادت، یہ اس سے بڑا اللہ کا فضل کون ہوگا؟ جی۔ نبی کی پیدائش سے بڑھ کر اللہ کا فضل کیا ہو سکتا بے ہے؟ شک۔ کچھ نہیں۔ اور یہ میلاد، یہ جشن ولادت کے موقع پر جلوس وغیرہ حق بات۔ نکالنا، یہ محفل سجانا، یہ خوشی منانا نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے یہ خوشی منانا نہیں ہے، یہ خوشی تو ہے۔ دوسری آیت لکھتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ جی قرآن میں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اب اللہ کے دن یاد دلاؤ، عظمت والے دن۔ بتاؤ نبی کی ولادت کے دن سے بڑھ کر عظمت والا دن کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کی ولادت کا دن عظمت والا دن ہوا اور محفل میلاد کر کے ہم اس کو یاد دلاتے ہیں، کیا یہ یاد دلانا نہیں ہوا؟ تیسری آیت لکھتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کیجئے۔ تو نبی کی پیدائش رب کی نعمت نہیں ہے، اور یہ محفل میلاد سجانا اس کا چرچا کرنا نہیں ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، یہ آیتیں جو کہہ رہی ہیں کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، نبی کی ولادت سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور اس پر محفل میلاد کرنا، جشن ولادت کے موقع پر جلسہ کرنا، یہ اس کی یاد کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نوجوان کمیٹی بانے والا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے ڈھاتے جائیں گے۔ سمپل سی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 3 آیتیں لکھ دی، 3 آیتیں لکھنے کے بعد بہت سارے دلائل دیے۔ بتاؤ یہ خوشی منانا کہاں سے غلط ہے؟ سنو، توجہ رکھو میرے بھائی، اب بالکل شور نہ کرو بچوں، شور مت کرو۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں، سنیے کہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے جلوس محمدی میں ڈی جے وغیرہ ہوتا ہے، اور کچھ نوجوان جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کچھ غیر شرعی حرکت کر دیتے، ڈانس وغیرہ کر لیتے جی، یا ڈی جے پہ کوئی سنگیت والا گانا چلا دیتے، تو اب لوگوں کو موقع ملتا ہے اعتراض کرنے کا۔ یہ غلط ہے، ہم کبھی اس کو جائز نہیں کہتے، حرام ہے ایسا گانا چلانا۔ نوجوان ہی حرکت کر دیتے تو اب غیر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ نے جلوس نکالا ٹھیک ہے، لیکن جلوس کے موقع پہ یہ ناجائز جو رسم آپ کرتے ہو یہ غلط ہے، اس لیے جلوس کو بند کر دو۔ اس کو بند کر دو، جلوس کو بند کر دو۔ توجہ سے سننا آپ حضرات، اگر توجہ سے سنیں گے بات کو، یاد آپ کو رہے گی، آپ جواب دے سکیں گے بڑی آسانی کے ساتھ، اور خود بھی فیصلہ کرنا۔ بات غلط ہو تو میں یہاں ہوں، میں یہی رہتا ہوں، کبھی بھی میرا گریبان پکڑ لینا کہ آپ نے یہ بات بتائی تھی۔ گارنٹی میں دیتا ہوں ہندوستان کے اندر ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو میں یہ بات بتا رہا ہوں ان باتوں کو کاٹ دے۔ کوئی رد نہیں کر سکتا ان باتوں کو، لیکن سمجھداری اسی میں ہے کہ صحیح سے جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو سن لیجئے۔ بات یہ ہے کہ جب غلط کام جلوس محمدی میں ہو رہا ہے، ناچ، نوجوان لڑکے شہروں میں جلوس نکلتا ہے، گاؤں میں تو چھوٹا موٹا ہوتا ہے، شہروں میں جب جلوس نکلتے ہلدوانی، کاشی پور، جسپور، ٹھاکر دوارا، جب شہروں میں جلوس نکلتے تو نوجوان لڑکے یہ حرکت کر دیتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی جائز نہیں کہا، اس کو جائز نہیں کہا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ خرافات ہوتی ہے تو جلوس ہی بند کر دو۔ میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں، ایک بات کا جواب مجھے آپ دیں، بتائیے شادی کرنا سنت ہے یا نہیں؟ شادی کرنا سنت ہے، شادی کرنا سنت، اور بعض اوقات شادی کرنا فرض ہے۔ بالکل۔ اب شادی کے موقع پہ ڈانس پارٹیاں بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بتائیے، شادی کے موقع پر ڈانس پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو اب شادی بند کر دو۔ نہیں، کیا پیغام ہے؟ نہیں،
ईदैन, ईद, बकरा ईद, ईद उल अजहा, ईद उल फित्र खुशी का मौका है। इस्लाम में अजीमुशान त्योहार है ईदैन। अब ईदैन के मौके पर मेले लगते हैं जी, शरीफ नगर में भी लगता है, पता ना कहां कहां लगता है। इधर मैंने सुना टांडे में बड़ा मशहूर है, जी। मेले लगते हैं, बहुत सारी खुराफात होती हैं। तो अब ईद पे खुशियां मनाना बंद कर दें, जी, ईद मनाना बंद कर दें? नहीं, बात यह है अगर ईद के मौके पर गलत काम होता है तो उस गलत काम को रोका जाएगा, ईद को नहीं रोका जाएगा। निकाह के मौके पे अगर गलत काम होता है तो उसको रोका जाएगा, ईद मिलादुन नबी को नहीं रोका जाएगा, निकाह को नहीं रोका जाएगा। इसी तरह ईद मिलादुन नबी के मौके पे अगर कोई गलत गैर शरई काम होता है तो उसको रोका जाएगा, ईद मिलादुन नबी के जुलूस को नहीं रोका जाएगा। बस तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, इसलिए पारस नजद के किले ढहाके बहुत अच्छा पैगाम है, सोचो तो सही, नबी से अगर मोहब्बत हो, अपनी औलाद से आपको मोहब्बत है या नहीं? अपनी औलाद से इंसान मोहब्बत करता है, बिल्कुल सिंपल सी मिसाल हर एक बंदा समझ सकता है। अपनी औलाद से बंदा मोहब्बत करता है, अपने घर में जब बेटे की बेटी की पैदाइश होती है खुशियां मनाता है, घर सजाता है, बहुत कुछ करता है। अब इसमें जरूरत पड़ती है यार मौलाना साहब से पूछता हूं कि भाई मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो आप मुझे बताओ जरा क्या मैं खुशी मना सकता हूँ? मौलाना कहेगा अरे बेवकूफ, ये भी कोई पूछने की बात है? घर में बच्चा पैदा हुआ, औलाद एक नेमत है, खुशी मनाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बस गलत काम मत करना, गैर शरी काम मत करना, शरीयत के खिलाफ काम मत करना, बिला शक्को शुबा खुशी मनाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एतराज नहीं करता। लेकिन जब जश्न विलादत का मौका आता है तो एतराज होते हैं। नबी की पैदाइश का मतलब क्या? बर्थडे, जन्मदिन, यानी जिस दिन नबी दुनिया में तशरीफ लाए उस मौके पर खुशी मनाना। अब खुशी किसी भी तरह मनाई जा सकती है, जुलूस की सूरत में भी मनाई जा सकती है, घर में चरागा करके भी मनाई जा सकती है, गरीब की मदद करके भी मनाई जा सकती है। किसी भी सूरत में जो आप खुशी मना सकते हैं, बताइए मुझे। आप दूसरों को नबी ईद मिलादुन नबी के मौके पर अगर खाना खिलाए तो क्या खाना खिलाने का दर्स नबी ने नहीं दिया? जी, बिल्कुल दिया। बोलिए, क्या खाना खिलाने का दर्स नबी ने नहीं दिया? दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी पैदाइश के वाक़यात बयान करने के लिए हजरत हलीमा सादिया मस्जिद में आई, आका करीम खड़े हो गए, सहाबा इकराम देखने लगे, हैरत में पड़ गए कि ये कौन बूढ़ी औरत है कि जिसकी ताज़ीम के लिए नबियों का सरदार खड़ा हो रहा है, नबियों का सरदार खड़ा हो रहा है। आपने फरमाया ये मेरी माँ हलीमा सादिया है कि जिनका मैंने दूध पिया है। आप अपनी चादर मुबारक को बिछा देते हैं और कहते हैं अम्मा खड़ी हो जाओ और मेरी विलादत के वाकया सुना। जी, हजरत हलीमा ने सुना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि नबी से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत होती तो ये एतराज ना होते। अपने बेटे से मोहब्बत होती है इसलिए उनकी खुशी पर कोई एतराज नहीं होते। बच्चों की खुशी में आदमी जो चाहे करता है, कोई एतराज नहीं। लेकिन जब नबी की विलादत की खुशी आती है तो एतराज करते हैं। बात सिर्फ ये है, मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो ये सवाल ना पूछे जाते। जिन्होंने नबी से मोहब्बत की उनकी तारीख को उठा करके देखिए। साहबा इकराम ने नबी से मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत के दुनिया में उनके बाद किसी ने ऐसी मोहब्बत नबी से ना की। साहबा इकराम ने नबी के अंगुष्ठे मुबारक से चांद को दो टुकड़े होते देखा। उन्होंने यही कहा कि नबी जैसा कोई नहीं। साहबा इकराम ने दरख्तों को सलातो सलाम पढ़ते देखा। उन्होंने यही कहा कि नबी जैसा कोई नहीं। साहबा इकराम ने नबी के अंगुष्ठे मुबारक से पानी जारी होते देखा। उन्होंने यही कहा नबी जैसा कोई नहीं। साहबा इकराम ने पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा। उन्होंने यही कहा कि नबी की मिसाल दुनिया में नहीं है। वो मोहब्बत करते थे, यही कहते थे कि नबी की मिसाल दुनिया में नहीं है। यही आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमन जहां के खाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया कि खालिक। आखिर रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। इस्लामिया या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تو یہ سب سوالات جب پیدا ہوتے ہیں، دیکھتے نا آپ حضرات، دنیاوی محبت کو لے لو، جی. جب کسی سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کے چکر میں سب بھول جاتا ہے. اگر نبی سے عشق ہے، اس میں کیا ناجائز ہے؟ جی. کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نبی کی پیدائش کے ولادت کے واقعات، نبی کے واقعات، نبی کی سیرت تو بیان ہوتی ہے، جی. نبی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی اس طرح پیدا ہوئے، جی. آپ کی شان بیان ہوتی ہے. جلوس کیا ناجائز ہے اس میں؟ خوشی مناتے ہیں، نکلتے ہیں کہ آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے. جی. آپ غیروں کو دیکھو، ان کو دیکھیے وہ کس طرح اپنے پیشواؤں کی تعظیم کرتے ہیں. کتنے جلوس سال میں ان کے نکلتے ہیں، جی. کتنے نکلتے ہیں. کوئی سوال تو ادھر ہی ہوتے ہیں، ادھر ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، ادھر ہی آپس میں لڑائی ہے. میرے بھائیوں، اس تفرقہ بازی سے کوئی فائدہ نہیں. جی. صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صرف یہ دیکھ لے صحابہ نے کس قدر محبت کی ہے نبی سے. جی. اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا نبی کے قدموں پر. جی، بالکل. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، 100% 101% بالکل صحیح بات ہے. بالکل. جب آقا کریم مدینہ تشریف لائے تو سنیے، صحابہ کرام پہلی جنگ بدر بڑی مشہور ہے. جب جنگ بدر لڑی گئی تو اس سے پہلے میرے آقا نے مشورہ فرمایا، جی. اے میرے صحابہ، سامنے لشکر ہے، تم سے 3 گنا تعداد میں زیادہ ہے، تم سے ہتھیار بھی زیادہ رکھتا ہے، تم سے مال و دولت بھی زیادہ رکھتا ہے، اور تم سے ہر اعتبار سے آگے ہے. تمہاری کیا رائے ہے؟ چاہو تو لڑو، چاہو تو چھوڑو، چلو اپنا کام کرتے ہیں. صحابہ کرام کی رائے جانی تو سنو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک صحابی رسول حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی جان، آپ کے قدموں پر میری جان قربان، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان. یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں انسان بنایا، آپ نے ہمیں کلمہ پڑھنا سکھایا، ہم کچھ نہ جانتے تھے.